बारगाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है और दुनिया में हम उस जगह पर जब पहुंच गए हैं तो खुशियों की इंतहा नहीं होती, लेकिन साथ में एक रिक्कत भी तारी होती है। कभी हम अपनी तरफ भी देखते हैं, कहाँ ये गंदे कदम, कहाँ ये मुक़द्दस हरम, और बढ़ने में कभी पैर बोझल हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं कि कहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पड़े हम पर तो न चेहरा दिखाने के काबिल है, न जिस्म इस तरह काबिल है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इन्हीं कश्मकश में एक मुहिब्ब रसूल जब बाबुस्सलाम में दाखिल हो ही जाता है, हज़ारों की भीड़ में लगी जाता है, तो दिल पर फिर ये तसल्ली आती है। किस बात की तसल्ली आती है? ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल। जब ये बात याद आती है तो फिर हौसला हो जाता है कि तुझसे जो मुँह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, या रसूल अल्लाह। आपके पास ना आऊं तो फिर किसके पास जाऊं? इसलिए कि हमने बचपन से यही सुना है, बेहुनरो बेतमीज़ किसको हुए हैं अजीज़, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हम हाजिर होते हैं तो इसी आस के साथ, याद रखें, आला हजरत के अशार बहुत हौसला देते हैं, बहुत हौसला देते हैं। कम अज़ कम मैं अपने मुतालिक ज़रूर कहता हूँ, बड़ी हौसला मंदी की यहाँ पर बातें मिलती हैं। फिर जब बारगाह मुस्तफ़ा में हम पहुँचते हैं, वो जालियों का सुनहरा मौका, अल्लाहु अकबर। चाहता तो हर हाजी यही है कि घंटों यहीं खड़ा रह जाऊं, बल्कि हमारी तमन्ना तो यही होती है कि हम यहीं गड़े रह जाएं और रूह हमारी निकल जाए। लेकिन तकाज़ा फितरत ये है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। लाखों लोग वहाँ पर मुंतज़िर हैं मेरे आका की एक दीद के, एक तलब के। हम सलाम करके सिर्फ आगे बढ़ ही जाते हैं और इस तमन्ना से झालियों के सामने से गुज़रते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ खड़े होकर के ही सुनाएं तो सुनेंगे। मेरे आका का मकाम तो ये है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही लगता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में फिर आए हैं। इस बार के सफ़र में मैंने देखा, अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आपको मैं एक बात बताऊं, मस्जिद नबवी के बाहर जो सहन है, जो मार्बल लगे हुए हैं, कुछ जगह तो ऐसे मार्बल हैं जो गर्मी से गर्म नहीं होते, ठंडे ही रहते हैं। खुसूसी किस्म के कुछ मार्बल खाने काबा के तवाफ़ के दौरान जो मताफ़ है वहाँ पर भी लगे और हुजूर के रोज़े के आसपास। लेकिन जो बड़ा सहन है जिसमें छतरियाँ हैं, वहाँ पर जो पत्थर लगे हैं वो इतनी तेज़ गर्म होते हैं, इतनी तेज़ कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी हांडी में चावल चढ़ा दें तो पक जाएगा। 50 डिग्री इस बार गर्मी की शिद्दत थी। मैंने जो महसूस किया, 49 डिग्री 50 डिग्री तक मदीने में इस बार गर्मी की शिद्दत पहुंची हुई थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 50 डिग्री की शिद्दत में जब उन मार्बल पर, पत्थरों पर गर्मी पड़ती होगी तो कैसी चिलचिलाती हुई गर्मी। मैं इशा के वक्त की बात कर रहा हूँ। इशा के वक्त चप्पल हम दूर निकाल दिया करते, पैदल चल करके थोड़ी दूर हमें जाना था। इतनी देर में ही हमारे तलवों के अंदर पूरे अजीब सी गर्मी ऐसी लगी कि बाद में देखा, महसूस किया। मेरे अजीज़ों, मैं ये शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पत्थर कितने गर्म होते हैं रात के वक्त जब इतने गर्म थे। अब मैं हकीकी बात बताना चाहता हूँ। ज़ोहर के वक्त मैंने देखा, जाने की हिम्मत नहीं थी, दूर खड़े थे जन्नतुल बकी के पास। एक बंदे को हम देख रहे थे, नंगे पैर,
پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا. کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے بغیر چپل کے. گیا باب السلام میں اندر داخل ہوا, سلامی پیش کیا, وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے, سلام کرو نکل جاؤ. نکل آیا. باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری, لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا. دوبارہ پھر باب السلام گیا, چلتے ہوئے واپس گیا, پھر داخل ہوا, سلام کیا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا, پھر اسی گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا. کافی دیر تک دیکھتا رہا, نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا, سلام کر کے پھر آتا تھا, پھر انہی پتھروں پر. میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے, پیروں کے نیچے جل جائے گا, آبلے پڑ جائیں گے. لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے. سچ مانو میرے عزیزوں, آنکھیں بھیگ گئیں, جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے یاد کیا, یا رسول اللہ, یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے. آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے. اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے, پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے. ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا, ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے, زخم آئے ہوں گے, لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے, میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے. عزیزان گرامی وقار, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے, کون کس حالت میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے, ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی. مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا, پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا, چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو, جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا. وہ مرید, سچا مرید, حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا. مدینہ طیبہ, یہ اس زمانے کی بات, آج سے 700-800 سال پہلے. مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی, رات کا وقت تھا, نکل رہا تھا, ایک کتا سویا ہوا تھا, اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا. اچانک پیر پڑا, جان بوجھ کر کے نہیں, کتا چیختا چلاتا ہوا, اپنا بچاتا ہوا نکل گیا. لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا. خیر, حج سے فراغت کے بعد, بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا, کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے. تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے. لوگوں نے کہا بیمار ہیں. پھر اس نے اصرار کیا, کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں. لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی. جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا, ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی. پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا. تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں, سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں. عزیزان گرامی, اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے. اور آپ کو اندازہ ہے
ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے۔ اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہوا کرتے ہیں۔ اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا۔ آج کے بعد تمنا یہی رکھو، حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں، اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کے آ رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے، اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کے آ رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں۔ وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے۔ میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جی کر کے بھی موت کی طرح ہے، مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں، لیکن جنت البقیع کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا، صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے، قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے، لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں۔ جنت البقیع سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گنبد کو دیکھ رہا ہوگا، سامنے ہی گنبد خضرا ہے۔ جتنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا، ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے، حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کے دیار میں ہمیں موت آ جائے، وہاں پر ہمارا دفن ہو جائے؟ ایسی محفل لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ خاموش، میں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ گرمی بہت تھی، آپ نے پنکھا منگوایا، فین منگوایا، گرمی بہت زیادہ تھی، محفل میں بہت سارے لوگ تھے، پنکھا لایا گیا، پنکھا لگایا گیا، جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی، ظاہر سی بات ہے حضرت کے لیے لایا گیا تھا پنکھا، لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی۔ اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے۔ کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے۔ کہا اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں، چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے۔ اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ حضور کا دربار بھی ہے، صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہیں، ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں، حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں۔